علی بھی علی تھے، انہوں نے دیکھا فاطمہ ناراض ہو کر گئی ہے، اس بیچ میں اللہ کے رسول کے دل میں کچھ بات آ گئی اور اس سے پہلے میرا کچھ ہو گیا تو میری ہلاکت یقینی ہے۔ دروازے پر حضرت علی کھڑے، جیسے فاطمہ آئی دروازے پر، خطا میری ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں خطا میری ہے، نہیں کہا خطا میری ہے۔ دونوں واپس چلے گئے۔ شام کے وقت اللہ کے رسول گئے، دونوں کے بیچ میں صلح کرائے، مسکراتے باہر آئے۔ صحابہ نے کہا لیکن کیا ہوا؟ کائنات کے بہترین جوڑے میں صلح کر کے آیا ہوں، کائنات کے بہترین جوڑے میں صلح کر کے آیا ہوں۔ آئے اللہ کے رسول سے سنا گے امی عائشہ ان کے بیچ میں ہو گیا، اور کس کو بلائیں گے؟ فرمایا ابو بکر کو بلا دیتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ پہلے میں بولوں گا۔ امی عائشہ نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے بولتے تو بولنا لیکن سچ بولنا۔ ابو بکر صدیق اتنے زور سے تماشا مارا کہ امی عائشہ چھپنے کی نہیں خود اللہ کے رسول کے پیچھے گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کھلاؤ مار تجھے؟ ابو بکر کو جاؤ تم جاؤ جاؤ۔ دونوں دوسری دن گفتگو کرے، اتنی میں ابو بکر گزرے، فرمایا سن لو دشمنی میں مجھے بلایا تھا، صلح میں بھی مجھے بلا لو، لیکن دیکھو دل لگی کر رہے اپنے گھر والی کے ساتھ۔ آگے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کسی اس موڑ پر آ جائے کہ گھر والی کے دل میں کوئی بات آ چکی ہے تو اس کو ہار جیت نہ بنانا، اپنی شکست کر کے اس کو بیچاری کو سمیٹ لینا۔ مثال دیتا ہوں، بلال بن رباح حضرت صفیہ بنت خوئی کو لے کر آئے، لیکن ایسی جگہ سے لے کر آئے خیبر میں کہ ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ بیچاری رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام ان کو اپنے نکاح میں شریک کر لیا، ان کے اوپر حوض کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تیسرا کام سواری پر سوار ہونے لگے، کاندھے جھکا دیے، سونے لگے۔ اللہ کے رسول نے نگرانی کی، اترنے کا وقت آیا کاندھے جھکا دیے۔ مدینہ آنے سے پہلے صفیہ کہتی میرا دل اللہ کے رسول کے لیے صاف ہو گیا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، تو جیتتا کہ میں جیتتا۔ میری زندگی میں عادت ہے صحابہ سے نیچے اترنے کی۔ پیر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، میں سنا دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ خواجہ صاحب کو ان کی گھر والی وضو کرا رہی تھی صبح کے وقت، ذرا سا لوٹا ٹیڑھا ہو گیا، انہوں نے ایسا غصے میں اس کو دیکھا، عورت ذات بیچاری ہوتی کمزور، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، وضو کرایا، نماز کے لیے جا رہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، ارے تو میرے بندی کو ناراض کر کے آیا تو مجھے کیا راضی کرے گا میرے گھر میں؟ وہ وہاں سے پلٹے اور کہا اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا بھی میں نے تجھے ڈانٹ دیا۔ فروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، تیری اس عمل پہ ہم تجھے جنت دے دیں گے۔ ہر جتنا بنانا اللہ کے واسطے، خوبصورت رہنا۔ اور ہم لوگ ہجرت کرتے ہوئے یہاں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کرنا، ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ یاد رکھنا یہ ہے نا، یورپ والے کتوں کی طرف کیوں گئے؟ ان کی اولادوں نے ان کو پیار نہیں دیا، اور اولاد جب پیار دیتی ہے نا ماں باپ کو تو اللہ دنیا میں ان کو کیا انعام دیتے ہیں؟ حارثہ بن نعمان دنیا میں تلاوت کرتے تھے اور ان کے قرآن کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ امی عائشہ نے عرض کر دیا اللہ کے رسول ان کا کیا عمل ہے؟ فرمایا ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ ان کو بلایا اللہ کے رسول نے، تیری ماں کی فرما برداری کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ماں کے کپڑے میں خود دھوتا ہوں۔ یہ جوان بچوں کے کپڑے روز ماں دھوتی ہے، صبح کو ٹیوشن کے کپڑے بھی وہ دھوتی ہے، اسکول کے بھی کپڑے کون دھوتی ہے؟ تم نے کبھی دھوئے ماں کے کپڑے؟ دھو لینا، اس اصول سے پتہ چلتا ہے، دھو لینا۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے ماں کے کپڑے خود دھوتا ہوں۔ اگلا جملہ کہا اس کے بال میں کنگھی میں خود کرتا ہوں۔ تیسرا اپنے ہاتھ سے میں اپنی ماں کو خود کھلاتا ہوں، اور جو کوئی بات کہتی ہے تو دوڑ جاتا ہوں، اگر سے مجھے سمجھ میں نہ آئے میری ماں نے مجھے کیا کہا، پھر میں اپنی بیوی کو اور باندھی کو بلاتا ہوں، میری ماں نے مجھے کیا کہا؟ پر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ ورنہ میری ماں کو دوبارہ پوچھنے میں مجھے شرم آتی تھی۔ کیا کبھی ہم نے ایسا؟ یاد رکھو ایک جملہ کہو، تم اور میں ولایت کے آسمان کے مقام تک بھی گئے نا تو ماں کی بددعا سے نہیں بچ سکتے۔ میں دلیل دوں گا، بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کہوں گا۔ تم اور میں ولایت کے آسمان تک بھی گئے نا تو ماں کی بددعا سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت جریش کا قصہ لکھا امام مسلم نے کہ جنگل میں خیمہ، ماں ملنے آئی تینوں مرتبہ یہ نماز میں، لیکن آخری زبان سے کلمہ نکلا، یا اللہ میں آواز دے رہی ہوں، یہ مجھے خیمے سے آواز نہیں دے رہا، یا اللہ اپنے فتنوں میں سے کسی فتنے میں اس کو مبتلا کر۔ علماء سے پوچھے کیا ہو گیا؟ پھر ایک چرواہ نے، ایک بیوی نے، عورت نے بچہ اٹھایا کہ جریش سے پیدا ہوا ہے،
لیکن آخر میں اللہ نے بچے کو زبان دی کہ میں جویش کا نہیں فلا چرواہا کے ہوں. لیکن علماء نے یہاں باپ لکھا کہ آدمی ماں باپ کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا. اس وجہ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ بولو اچھا سلوک کریں انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول کی آخری سنت، ہر ایک کو اللہ کی بات کہنا. کوئی بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، اپنے عمل سے بدلنا، اپنی دعوت سے بدلنا. اور اسی کے واسطے دعوت تبلیغ کا کام ہے. یہ مت سمجھنا کہ آپ کو تبلیغ والا بنانا ہے. فرمایا اللہ کے رسول کا کام ہے ہر ایک کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے کیا کرنا؟ روکنا. اور دوست عزیز بزرگوں، یہ زندگی لے کر اللہ کے راستے میں جانا. تم کیا کہیں ہم تو سدھرے ہوئے، ہم کو کیا جانے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے؟ کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں گئے. دوست عزیز بزرگوں، کس سے سنانے کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہے. کس عمر میں گئے، کس بیماری میں گئے، کس خوشی میں گئے، کس غم میں گئے، سردی میں گئے، گرمی میں گئے، ہر حال میں نکل کر صحابہ چلے گئے. ایک قصہ سنا تھا آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ نکل رہے، عبداللہ نکل رہے، گھر میں 7 بچی آئے. کتنی؟ اور یہود کا قرضہ ہے اور تقاضا ہے عہد جانا ہے. اپنے بیٹے جابر کو بلایا، میری 7 بچیوں کا خیال رکھنا، پہلا جملہ، اور مجھ پر یہود کا قرضہ ہے، سارا قرضہ ادا کرنا، اس سے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے وہی شہید ہو جاؤں گا. اور جاتے ہی شہید ہو گئے. اب کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. حضرت جابر آئے، اللہ کے رسول ابا پر اتنا یہود کا قرضہ ہے، ایک کھجور بھی میں گھر پر لے کر نہ آؤں نا تب بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کھجور اتارو، مجھے بلاؤ. کھجور اتارے گئے، اللہ کے رسول اندر ہاتھ گھمایا کہ یہود کو بلاؤ. ایک ایک آتا تھا اٹھا کر دیتے تھے، ایک ایک آتا تھا اٹھا کر دیتے تھے. آخر میں دیکھا گیا ایک کھجور کی بھی جگہ کم نہیں ہوئی تھی. قرضہ کیا ہو گیا؟ لیکن اس حال میں بھی صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے. اس وجہ سے آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ زندگی کی پہلی مشغولی میں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے اور یہ دین لے کر انشاءاللہ ہم عالم میں جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین پیش کریں گے. کریں انشاءاللہ. اب اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر بتائیں کون 4 مہینے لگائے؟